السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ الغر المیامین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو قربانیوں سے زندہ رکھا ہے۔ اسلام کے بالکل ابتدائی دور سے ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں مردوں میں بھی اور خواتین میں بھی وہ نفوس قدسیہ ملیں گی، ایسے پاکیزہ نفس لوگ، اللہ کے ایسے محبوب اور مقرب بندے جن کے پاک خون کے قطروں سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کے چمن کو سینچا ہے اور اس کی آبیاری فرمائی ہے، اور اسلام کا یہ لہلہاتا ہوا چمن اور سدا بہار درخت ہمارے اور آپ کے سامنے، جس کے پیچھے قربانی ہے حضرت سمیہ کی اور حضرت یاسر کی اور ان کے فرزند دلبند حضرت عمار کی، اور اس دین کو کمک پہنچائی ہے، طاقت پہنچائی ہے مجاہدین نے اور شہداء نے، اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے مکی زندگی میں بھی اور مدنی زندگی میں بھی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے تذکرے سے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور جن کے جذبے کو دیکھ کر ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم آخر بزدلی کے کس درجے میں پہنچ گئے کہ آج ہم شہادت کی تمنا کرنے سے بھی خوف محسوس کرتے ہیں۔ اور ایک وہ وقت تھا کہ جب ایک صحابی کو اللہ کے راستے میں شہید کیا جاتا تھا تو وہ کہتا تھا فزت ورب الکعبہ، کہ کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور سننے والے جب سنتے تھے کہ آخر یہ کون سی کامیابی ہے تو غور کرتے تھے کہ یہ سدا بہار کامیابی ہے، ہمیشہ ہمیش کی کامیابی ہے، جنت کی کامیابی ہے، اللہ کی رضا کی کامیابی ہے، اور وہ جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے۔ اور جب ان کو بتایا جاتا تھا تو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ اس دین کی ترقی میں اور اس دین کو آگے بڑھانے میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت قرآن مجید میں نازل فرمائی اس کا بڑا حصہ ہے، بے شمار ایسی آیتیں، لیکن ان میں مرکزی آیت کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کے مال کو خرید لیا اور اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت رکھ دی۔ صحابہ نے جب یہ سنا تو کہا یہ تو بہت سستا سودا ہے، اور بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی بزدلی کے اور پس و پیش کیے ہوئے، تذبذب میں پڑے ہوئے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ بدر کے میدان میں بھی تقریباً 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں
8 مسلمان انصار کے تھے، مدینے کے تھے، اور 6 مہاجرین میں سے تھے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ اور اس وقت بعض لوگوں نے کہا کہ وہ مر گئے یا اس دنیا سے چلے گئے، تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، ان کو ظاہری طور پہ بھی مردہ مت کہو، اموات مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم اپنی اس ظاہری عقل سے ادراک نہیں کر سکتے، اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ احد کے میدان میں جب بڑی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اس وقت بھی قرآن مجید نے مزید وضاحت سے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، اے مخاطب، اے قرآن کی تلاوت کرنے والے، اے وہ شخص جو اللہ کے اس کلام کو سن رہے ہو، تم ہرگز ہرگز اللہ کے راستے میں قتل کیے جانے والوں کو مردہ نہ سمجھنا، وہ زندہ ہیں، ان کو اللہ کی جانب سے خاص قسم کی زندگی دی گئی ہے، عند ربہم، اور وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ سے بہت قریب ہیں، یرزقون، اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، فریحین بما آتاہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو یہ درجہ عطا کیا شہادت کا، اور جو جنت کی نہروں سے اور جنت کے باغوں سے ان کو رزق عطا کیا، اس پر وہ خوش ہیں اور خوشخبریاں بھیج رہے ہوتے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے، ان کے ساتھ نہیں آ سکے، ان کو فرشتوں کی زبانی یہ پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں بھی ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی راہ پر استقامت کے ساتھ، ثبات قدمی کے ساتھ، پامردی کے ساتھ، صبر کے ساتھ تم جمے رہنا، اور اللہ تعالیٰ تم کو بھی یہ مقام نصیب کرے گا۔ خوف محسوس نہ کرنا، ایسے لوگوں کے لیے کوئی غم اور مایوسی نہیں ہے، اور اپنے بارے میں بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خوش ہیں۔ حضرت مسروق نے حضرت عبداللہ ابن عباس یا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ اس میں کس قسم کے رزق کی بات کی گئی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جو شہداء ہوتے ہیں، ارواحهم فی جوف طیر خضر، ان کی روحیں ایک سبز پرندے، ایک ہرے پرندے کے اندر سمو دی جاتی ہے، اور اسے پھر عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے قندیل لٹکائے ہیں، ایسے لیمپس لگے ہوئے ہیں، اور بعض روایتوں میں قنادیل من ذہب، وہ سونے کے قندیل ہیں، سونے کی قندیلیں ہیں کہ جس میں ان کی روحیں واپس آ جاتی ہیں۔ ترد انہار الجنہ وتأکل اسمارہا وثمارہا، جنت کی نہروں سے پانی پیتی ہیں، جنت کے باغات سے انہیں رزق ملتا ہے، اور پھر وہ تأوی الی قنادیلہم تحت ظل عرش الرحمن، رحمان کے عرش کے سائے تلے جو قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں اس میں ان کی روحیں واپس چلی آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے بار بار پوچھتا ہے تمہیں اور تو کچھ نہیں چاہیے، تمہیں اور تو کچھ نہیں چاہیے؟ 3 مرتبہ کے بعد وہ کہتے ہیں یا ربی نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، اے ہمارے رب بس ہماری ایک ہی خواہش ہے کہ ہماری روحیں ہمارے جسموں میں واپس کر دی جائیں، حتی نقتل فی سبیل اللہ مرۃ اخری، یہاں تک کہ ہمیں پھر آپ کے راستے میں، حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، آپ کے راستے میں ہمیں دوبارہ شہید کیا جائے، دوبارہ یہ مقام عطا کیا جائے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تمنا فرمائی کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لوددت ان اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ بار بار مجھے شہید کیا جائے پھر زندگی دی جائے۔ ہماری ظاہری نگاہیں اسے سمجھ نہیں پاتی، بہت سے لوگ اسے ناکامی سمجھتے ہیں، جان سے ہاتھ دھونا سمجھتے ہیں، لیکن اسے شہادت کہتے ہیں۔
شہادت آج کل سرٹیفکیٹ کو کہا جاتا ہے، جو یونیورسٹیز سے اور کالجز سے ہم حاصل کرتے ہیں عربی میں اسے شہادہ کہا جاتا ہے، اور بھی جہاں سے بھی کوئی سرٹیفکیٹ کسی چیز کی اسے شہادہ کہا جاتا ہے۔ انسان جب محنت کرتا ہے کسی بھی کورس کے لیے، کوئی اگزام پاس کرتا ہے، تو اس کی آخری خواہش ہوتی ہے کہ اسے شہادہ ملے، اسے سرٹیفکیٹ ملے۔ ایک مجاہد کی آخری تمنا ہوتی ہے کہ اسے شہادہ ملے، اور اس کی شہادت یہی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں بلا لیا جائے۔ اس لیے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سے لے کر پوری تاریخ اسلام میں جتنے شہداء بھی رہے ہیں، آپ ان کے جملوں کو دیکھیے، ان کی تمناؤں کو دیکھیے، ان کے الفاظ کو دیکھیے، تو آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ ایک ہی بیانیہ ہے، ایک ہی بات ہے، ایک ہی فکر ہے، ایک سوچ ہے، ایک خواب ہے جو سارے مجاہدین کی زبان پر، ان کے دلوں میں محفوظ ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جب بیمار پڑے، بستر مرگ پر تھے، اس وقت انہوں نے عجیب و غریب بات کہی کہ لقد شہدت او حضرت کذا وکذا زحفا فی الاسلام، کہ میں اتنے غزوات میں اور اتنی جنگوں میں اسلام کے لیے شریک رہا، اور میرے جسم کے اندر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر طعنۃ برمح او ضربۃ بالسیف، کہ جہاں نیزوں کے نشان نہ ہوں، جہاں تلوار کی چوٹ نہ ہو، یا تیر کے رمیۃ بالسہم، تیر کے نشان نہ ہوں۔ وہا انا ذا اموت علی فراشی کما یموت البعیر، آج میری موت اس حال میں ہو رہی ہے بستر پر جیسے کہ کوئی اونٹ دنیا سے گزر جاتا ہے۔ بدایہ والنہایہ میں دیکھیے ابن کثیر نے نقل کیا، ابن جوزی نے المنتظم میں نقل کیا، اور پھر فرماتے ہیں فلا نامت اعین الجبناء، کہ بزدلوں کی آنکھیں کبھی سلامت نہ رہیں، کبھی ان کو سکون کی نیند نہ آنے پائے۔ میں بزدل نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اسی طرح سے موت مقدر فرمائی تھی، اور وہ شہید ہیں۔ خالد ابن ولید سیف اللہ المسلول، زبان نبوت سے ان کو خطاب ملا، اللہ کی شمشیر بے نیام، جو کبھی نیام میں جانے کو تیار نہیں تھے، وہ ایک ننگی تلوار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ فرمایا گیا کہ جو شخص بھی اس حال میں دنیا سے جاتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعا کی تھی، اگر وہ اپنے بستر پر بھی مرے تو اس کو شہیدوں میں لکھا جاتا ہے۔ من سأل اللہ الشہادۃ کتب فی الشہداء وإن مات على فراشہ او بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات على فراشہ، اپنے بستر پر بھی اگر وہ اس دنیا سے گزر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کے درجے میں پہنچا دیتے ہیں۔ آپ تاریخ ابن زیاد کو یاد کیجئے، تاریخ کے مختلف موقعوں پر جو ہمارے فرما رواؤں نے، ہمارے لیڈروں نے، ہمارے رہنماؤں نے جو ماڈل سیٹ کیا ہے، جو آئیڈیل ہمارے سامنے چھوڑا ہے، وہاں آپ دیکھیں گے کہ کبھی بھی وہ پیٹ پھیر کر نہیں بھاگتے تھے۔ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ کشتیاں جلا دو، کشتیاں جلا دو، اب یہاں سے واپس جانے کا کوئی سوال نہیں ہے، دشمن ہمارے پیچھے ہے، سمندر آگے ہے، ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے اسے سرزمین پہ کرنا ہے۔ علامہ اقبال نے تاریخ کی دعا کے نام سے لکھا اندلس کے میدان جنگ میں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ یہ عجیب و غریب بندے ہیں، ان کے راز کسی کو سمجھ میں نہیں آتے۔ یہ اگر زندہ ہیں تو غازی ہیں، اور مر جاتے ہیں تو شہید ہیں، اور آپ نے ان کو ذوق خدائی بخش دیا۔ ایک ایسا مزہ، حلاوت، ایک چاشنی اللہ کی جانب سے نصیب ہو گئی ہے کہ وہ اللہ کے لیے مرنا چاہتے ہیں، اللہ کے لیے وہ مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو مرتبہ عمر ابن خطاب اور عثمان غنی اور حضرت علی اور حضرت حسین کا رہا۔ اور اقبال جو اسلامی فکر میں رچے بسے تھے، اور ایسے لوگوں کو جنہوں نے عصری تعلیم حاصل کی ہو اور یورپ میں حاصل کی ہو،
اور وہاں کی فکروں میں ڈھل جاتے ہیں اور اسلام کی بنیادوں سے یا تو غافل ہو جاتے ہیں یا ان کی تعویل کرنے لگتے ہیں یا جنگ کے میدان میں بھی صلح کی بات کرنے لگتے ہیں اور کچھ احکام کو چھپانے کی بات کرنے لگتے ہیں، اقبال سے زیادہ بڑے تھنکر نہیں ہو سکتے۔ اقبال یورپ دیدہ تھے، کعبہ رسیدہ تھے، پہنچے جرمنی تک اور یورپ میں سیر کی، دنیا کو دیکھا اور پھر اسلام کی برتری کو انہوں نے بیان کیا۔ یورپ جا کر کعبے کو پہنچے، آج کعبے میں رہ کر لوگ یورپ کی تمنا کر رہے ہیں۔ اور جو کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، جب کفر کعبے سے اٹھنے لگے تو پھر کہاں مسلمان رہ جاتے۔ اقبال نے کہا تھا کہ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، کہ صحرا اور جنگل اور جتنے دریا اور سمندر ہیں دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں ان کے عزم کے سامنے، تاریخ اس پر گواہ ہے۔ اور سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، پہاڑ رائی بن جاتے ہیں سمٹ کر ان کے عزم کے سامنے، اور چکنا چور ہو جاتی ہے، ٹکرا جاتے ہیں اور دکھا دیتے ہیں دنیا کو کہ تعداد کی کمی، تیاریوں کی کمی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ اللہ کے میزان میں اور اللہ کے ترازو میں اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں تو فرشتے قطار اندر قطار نصرت کے لیے اور مدد کے لیے اسی سرزمین پر اترتے ہیں اور آج بھی اترتے ہیں۔ اور جسے یقین نہ ہو وہ دیکھ لے جو کچھ فلسطین اور غزہ کی سرزمین میں ہو رہا ہے۔ پھر اقبال نے آگے کہا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، کہ پھر دنیا کی کوئی خبر نہیں رہتی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، پھر گھر بار اور مال و دولت اور ماضی اور حال اور مستقبل اور کیریئر، پھر ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ یہ متاع غرور کا سودا ہے، دھوکے کا سودا ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، کہ جس نے جان دی ہے وہ مانگ رہا ہے تو ہمیں کوئی عذر نہیں ہے، میں اس کے لیے قربان ہونے کو تیار ہوں۔ اور پھر فرمایا، اور آخری تاریخی شعر اقبال نے کہا کہ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مسلمانوں کا مقصد کبھی بھی زمینوں پر قبضہ کرنا اور مال غنیمت سمیٹنا نہیں رہا، بلکہ اصل مقصد ان کا شہادت کا درجہ حاصل کرنا ہے، ان عظیم ترین انسانوں کا سرٹیفکیٹ لینا ہے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ کچھ لوگ وہ تھے، کچھ اہل ایمان وہ تھے کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا جو بھی اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کو۔ کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنا ذمہ پورا کر دیا، اپنی جو کوششیں تھیں وہ مکمل کر دیں اور مراد پا گئے۔ کچھ وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے کسی قسم کی بھی جو اللہ سے وعدہ ہوا تھا، قول و قرار ہوا تھا، جو بات ہوئی تھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، اس کی تعویل نہیں کی، اور اپنی جان بچانے کے لیے کوئی نامناسب بات کہہ کے اپنے کو بیچ سے نکال کر نفاق کا ثبوت نہیں دیا، بلکہ وہ ڈٹے رہے اور دکھاتے رہے کہ نہ وہ بکے ہیں نہ تو وہ چھپے ہیں۔ انہوں نے یہ کہہ دیا لوگوں سے کہ میں بکا نہیں، میں چھپا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ اور دکھایا ان لوگوں نے 1987 سے پہلے کی بھی تاریخ ان کی یہی ہے۔ 87 میں جب یہ تنظیم قائم ہو گئی اور ایک ایسے شخص نے قائم کی کہ نہ اس کے کان سلامت تھے، نہ اس کی آنکھیں سلامت تھیں، نہ اس کے دونوں ہاتھ پیر کام کرتے تھے، ویل چیئر پہ چلنے والا بندہ، لیکن اس کا دل سلامت تھا، اس کا دماغ سلامت تھا، اس کا ذہن و دماغ رچا بسا ہوا تھا ایمان میں، قرآن میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، اور صحابہ کا وہ عاشق تھا۔ اس نے کہہ دیا کہ یہ ہونا ہے، اور دنیا سن لے کہ سوائے مزاحمت کے، سوائے مقابلے کے، فلسطین کی یا بیت المقدس کی آزادی کا اور کوئی راستہ نہیں۔ ہم نے صلح کر کے دیکھ لیا، ہم کانفرنسوں میں بیٹھ کر تھک چکے ہیں، اور اتنے زیادہ ریزولوشنز پاس کیے گئے ہیں اس موضوع پر کہ اگر صرف وہی جلا کر ان کاغذات کے ڈھیر جمع کیے جائیں تو کئی فلسطینی گھروں کے لیے کھانا میسر ہو جائے۔
اتنے زیادہ کاغذات اور تجاویز تیار کی ہیں عرب لیگ نے اور OIC نے، یہ سو کالڈ تنظیموں جنہوں نے الجھا کر رکھ دیا ہے۔ اگر آج یہ کھڑے نہ ہوتے اپنے بلبوتے پہ تو مسجد اقصیٰ اس طرح تاراج کر دی جاتی جیسے ہیکل سلیمانی تاریخ میں گرا دی گئی تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان یہودیوں نے کیا کیا ہے تاریخ میں۔ سورہ اسراء کی آیات کی آج کل تفسیر چل رہی ہے فجر میں، اس میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی دھمکیاں دی ہیں یہودیوں کو۔ اور تقریباً 587 BC میں جس وقت نیبوکڈ نظر نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا اور پوری طرح سے ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا، بڑے زمانے کے بعد سائرس سیکنڈ کے زمانے میں ان کو پھر بسایا گیا 70 سال کے بعد، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ انہوں نے ان یہودیوں کو خطاب کر کے کہا کہ اے سانپو، اے احمقو، اے ازدہوں کی اولادو، تم کیسے لوگ ہو؟ تمہارا دماغ سلامت نہیں؟ تم انبیاء کو قتل کرتے ہو۔ یحییٰ کو قتل کیا، زکریا کو قتل کیا، یرمیاہ نبی کو قتل کیا، یسعیاہ نبی کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بالآخر انہوں نے اپنی دانست میں قتل کیا، اور ان کا یہی ماننا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملوایا، اور انہوں نے بنی نذیر میں اوپر سے پہاڑ کے اوپر سے چٹان گرا دی، چاہا کہ آپ کو شہید کر دیں۔ کون سا موقع انہوں نے جانے دیا ہے کہ آج یہ مسلمانوں کو چھوڑ دیں گے؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نشانہ بنانا چاہا۔ آج اسی راستے پر یہ لوگ ہیں۔ اسماعیل شیخ یاسین شہید، ایک معذور، ایک پیرالائزڈ انسان کو انہوں نے فجر کے بعد میزائل کے حملے میں شہید کیا، اور عبدالعزیز رنتیسی کو شہید کیا، ابراہیم المقادمہ کو شہید کیا، یحییٰ عیاش کو شہید کیا۔ اور یہ اسٹریٹجی ہے ان کی کہ کبھی بھی لیڈران کو شہید کیا جائے، صف اول کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے تاکہ حوصلے پست ہو جائیں۔ لیکن انہی شہیدوں کے گھر سے ایسے لوگ اٹھے جو اس وقت اس جنازے میں شریک تھے، اور 4 سال 6 سال کے بچے تھے، 8 سال 12 سال کے بچے تھے۔ انہوں نے وہ جگہ لی اور کہا کہ اذا غاب منا سید قام سید، ہم میں جب ایک سردار چلا جاتا ہے تو دوسرا سردار کھڑا ہو جاتا ہے، ہماری صفیں کبھی خالی نہیں ہوتی۔ اور آج بھی دیکھیے اس فہرست میں جو 60-70 بڑے بڑے لیڈران کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، اور ایئر اسٹرائک کے ذریعے سے ابھی اسماعیل ہنیہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کو، جو تیسرا بڑا نام تھا احمد یاسین اور عبدالعزیز رنتیسی کے بعد، اور جن سے بڑی قوت تھی، اور آج ایسا نہیں ہے کہ وہ بضد تھے، مذاکرات بھی کر رہے تھے، نیگوشیشن بھی کیا جاتا تھا، مختلف ملکوں میں جا رہے تھے۔ فلسطینی جتنے بھی ایسی مزاحمتی تحریکیں ہیں، چاہے وہ الفتح ہو یا حرکت الجہاد الاسلامی ہو، سب کو ایک صف میں لانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کو فضائی حملے کے ذریعے سے دور سے ٹارگٹ کر کے ان کو شہید کیا گیا۔ لیکن اسماعیل ہنیہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں، اس کی برکتیں نازل ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی برسات کر دے ان روحوں پر کہ جن کے گھرانے سے 60-70 لوگ شہید کر دیے گئے، اور کسی بھی موقع سے ان کی زبان سے یہ نہیں نکلا کہ یہ اقصیٰ فلٹ کی ضرورت کیا تھی 7 اکتوبر کو، اور آج تک اتنے لوگ جہاں ایک فلسطینی بچے نے بھی یہ نہیں کہا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو ٹھاٹھ سے اپنے گھروں میں سو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت کیا تھی اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لینے کی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ گھروں میں سوتے ہوئے ہمیشہ محفوظ رہتے تھے، اور ان کو ہمیشہ امن و امان اور عافیت کی زندگی میسر تھی، اور جنگ کے میدان میں تھے۔ جب ان کو موقع ملا تو ڈیفنس سے آگے نکل کر انہوں نے اقدام کیا، وہ دنیا کو دکھایا کہ اب ہم وہ بچے نہیں ہیں دودھ پیتے، اب ہمارے پاس بھی طاقت ہے، اور دنیا ان کے سامنے جھکی۔ آج اگر امریکہ اور برطانیہ کو ہٹا دیا جائے تو پوری دنیا فلسطین کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں۔ آج لوگوں نے، کفار کی زبان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت حسین کی سنت کو اگر کوئی زندہ کر رہا ہے تو فلسطین کے بچے اور فلسطین کی عورتیں ہیں، ورنہ مسلمان تو اس سبق کو بھلا چکے ہیں۔ اور آج ہم تعویلیں کرتے ہیں، ہم طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جن کا قضیہ ہے ان سے پوچھئے، جن کا ایشو ہے ان سے پوچھئے، جن کے گھروں کے اوپر جب آتے ہیں تو نیم پلیٹ بدل جاتا ہے، ان کو دھتکار کر ان کے گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، اور ان کو غربت کی اور جلا وطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ان کو ان کی زندگی عزیز نہیں ہے۔ ان کے لیے زندگی یہی ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کا تحفظ کرتے ہوئے اس راہ میں شہید ہو جائیں۔ اور اسماعیل ہنیہ شہید کا وہ تاریخی جملہ ہے کہ کسی بھی
فلسطینی بچے کا خون اور ہمارے گھرانے کا خون دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے گھرانے کے کسی بچے کا خون، چاہے ہمارے بچے شہید ہوئے، ہماری بچیاں، پوتے، بہنیں، حتیٰ کہ وہ خود دنیا سے چلے گئے اور آج ان کے بچے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خون کسی بھی ادنیٰ درجے کے فلسطینی بچے سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. ہم سب محاذ پر ہیں. وہ پرائم منسٹر رہ چکے تھے کہ بہت بعد میں جا کر وہ وہاں سے نکلے اور باہر کے کاموں سے نکلے جب ان کو اس کے پولیٹیکل بیورو کا چیف بنایا گیا، صدر بنایا گیا. ورنہ اسی خیمے میں، شاتی کے خیمے میں رہنے والا انسان اور لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، بے شمار قربانیاں اور قید و بند کی صورتیں گزارنے والا انسان آج اپنی مراد پا گیا. اس کی شہادت رائے گاہ نہیں جائے گی. انشاءاللہ یہیں سے وہ طاقتیں ابھریں گی اور وہ منزل تمام ہوگی. اور بڑے بڑے یہودی علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ میں 80 سال سے زیادہ ہماری حکومت کبھی نہیں رہی ہے. وہ 80 کی لعنت اب ہمیں لگنے والی ہے اور انہی کمزور فلسطینیوں کے ہاتھ سے لگے گی. اللہ تعالیٰ وہ دن دکھائے گا جو اللہ نے کہا ہے کہ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تم پھر سے آؤ گے تو ہم پھر سے آئیں گے اور جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کا یقین عطا فرمائے اور ہمارا بھی کچھ حصہ اس کے اندر لکھ دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.